9 آدمی ایسے ہیں کہ جن کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ 9 آدمی ایسے ہیں جن کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو مسجد میں پہلے جائے، سب سے پہلے جائے، اور وہ نماز ہونے تک انتظار کرے، یعنی نماز کا وقت ہو، وہ مسجد جائے اور نماز کا انتظار کرے مسجد میں بیٹھ کر۔ تو اس انتظار کرنے والے کو فرشتے دعائیں کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور نمبر 2 پہ وہ شخص ہے جو پہلے صف پہ کھڑا ہوتا ہے، پہلے صف پہ جو کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور نمبر 3 پہ ہے جو صفوں میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی صف جب کھڑی ہو جائے جماعت اور ایک دم سیدھی صف ہو اور اس میں مل کر، یعنی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو، تو اس کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ 4 نمبر پر جو صف کے اندر امام کے دائیں طرف کھڑا ہو، امام کے دائیں طرف کھڑا ہو، اس کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور 5 نمبر پر ہے کہ جو نماز سے فارغ ہو جائے اور مصلی پہ بیٹھ کر یا نماز پہ بیٹھ کر انتظار کرے، ذکر کرے، استغفار کرے، اس کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جو بندہ نماز سے فارغ ہو جائے اور جو نماز کے اوپر بیٹھا رہے، ذکر و اذکار کرے، اس کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور 6 نمبر پر اس آدمی کے لیے جو لوگوں کو خیر و بلائی کی طرف راغب کرے، یعنی اسلام کے بارے میں ان کو تعلیم دے، تو اس کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ مثلا ایک مجمع اکٹھا ہوا اور آپ اس کو تعلیم دے رہے ہیں، اسلام کے بارے میں معلومات دے رہے ہیں، نماز کے بارے میں، ذکر و اذکار کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں آپ اس کو تعلیم دے رہے ہیں، تو اس تعلیم دینے والے کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ نمبر 7 پہ وہ شخص ہے جو آپ کے پڑوس میں کوئی مریض ہو، آپ کے پڑوس میں کوئی مریض ہو اور اس مریض کی عیادت کے لیے جائے، اس مریض کے عیادت کے لیے جائے، تو فرشتے اس آدمی کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی ہے آپ کے پڑوس میں ہے اور وہ بیمار ہے، سخت بیمار ہے، اور آپ اس کے پاس چلے گئے اس کے عیادت کے لیے، تو فرشتے اس آدمی کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ نمبر 8 پر ہے کہ جب روزہ دار سحری کے لیے اٹھے، صبح 3 بجے، 2:30 بجے، 3:30 بجے، 4 بجے، جس ٹائم بھی اٹھے ان ٹائموں میں سے، یعنی سحری کے لیے اٹھے، روزے کے مہینے میں وہ سحری کے لیے اٹھے، تو سحری کے لیے اٹھنا انتہائی تکلیف دہ عمل ہے۔ یہ انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب وہ سحری کے لیے اٹھتا ہے،
تو اس آدمی کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. جو سحر کے لیے اٹھتا ہے اس کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. اور نوع وہ شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، اس کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود بھیجنا یہ جنت کو حاصل کرنے والی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ درود جس نے پڑھا ہوگا وہ قیامت والے دن جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا. تو درود و سلام بھیجنے والے پر فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. یہ 9 اشخاص ہیں جن کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. تو پیارے دوستو، ان میں سے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ان میں سے کسی عمل کو بھی چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ ان اعمال کے بدلے جب آپ کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کریں تو میرے خیال میں اس سے زیادہ بڑی بات اور کوئی نہیں ہے. اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.